معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے۔ لا کہا درود و سلام ہو حضرات انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا فضل ہے کہ آج کے اس فیس بک کے ذریعے براہ راست نشر ہونے والے درس میں ہم آپ کی خدمت میں جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے تحت چلنے والا مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام کی جانب سے منعقد شدہ درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے توحید کی بنیادیں۔ مشاہدین و مشاہدات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی، اس کائنات کا سب سے بڑا انصاف اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد واحد اللہ رب العالمین کی توحید، اسی کی توحید اور اسی کی توحید کے منوانے کے لیے کائنات کے سارے مظاہر اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ توحید ہی سب سے بڑا انصاف ہے، توحید ہی سب سے بڑا انصاف ہے، اور توحید ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات کو قائم فرمایا ہے۔ مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں توحید کی کچھ بنیادی حقیقتیں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے الہ العالمین جمیع انسانیت کو توحید خالص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ توحید جس کی خالص دعوت حضرات انبیاء علیہ السلام اور اسی سلسلۃ الزہب کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی، اس توحید کو اپنانے والا ہمیں بنا دے۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام، اعمال میں، افعال میں، تصرفات میں اللہ کی ذات کو ایک ماننے کا نام توحید۔ توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ثبوت قرآن اور احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر ہمیں بے شمار دلائل ملتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین جہاں شروع ہوتی ہے، اس سورت کریمہ سے لے کر قرآن کی آخری آیت کریمہ تک توحید کی بے شمار تعلیمات ہمیں ملتی ہیں اور توحید کے اقسام ہمیں ملتے ہیں۔ لہذا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس اور جن کی تخلیق کی پیدائش کا مقصد واضح کرتے ہوئے سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تحقیق کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانیت اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد بتایا گیا اور اس انسانیت کے لیے اور ان جنات کے لیے تمام کائنات کی تمام چیزوں کو مسخر کیا گیا اور تمام کائنات کے مظاہر اور کائنات کی تمام تر مخلوقات اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے مت والے ہیں، اور انسانیت کو بھی اسی بات کی تعلیم نہ صرف دی گئی بلکہ اس کی پیدائش کا مقصد بھی بتایا گیا الا لیعبدون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں الا لیعبدون کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اسی توحید کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا انسانیت کے درمیان پھیلانے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا۔ ہر نبی نے آ کر، جیسا کہ ہم اور آپ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی دعوت اور ان کی دعوت کا نہج دیکھتے ہیں، تو ایک ہی نہج، ایک ہی منہج ملتا ہے۔ قومیں الگ الگ تھیں، مقامات الگ الگ تھیں، انبیاء الگ الگ تھے، لیکن ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، ہر نبی کی رسالت یہی تھی۔ کیا تھی ان؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اے میری امت کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، ہر نبی نے اپنی قوم سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کی توحید کے متوالے ہو جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، شرک سے، طاغوت سے، اصنام پرستی سے، مظاہر پرستی سے، اور تمام کی تمام جتنے شرک کے اقسام ہیں ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ۔ گویا اللہ ہر نبی کے زبانی یہی کہلوایا۔ قرآن ہمیں اس بات پر بار بار اعلان کرتا ہے، اور پکار پکار کر ہر نبی نے یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا تعارف کرواتے ہوئے بار بار قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وَإِلَٰهُكُمْ یعنی تمہارا رب جو ہے، تمہارا معبود جو ہے، تمہارا پروردگار جو ہے، تمہارا جو معبود ہے، معبود برحق، وہ ایک ہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اپنے ساتھیوں کے درمیان جب مسئلہ پیش آیا تعبیر کا، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کی دعوت دی، اسی الہ واحد کی دعوت دی، اسی معبود برحق کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا وہ ایک قہار اور جبار والا معبود اور جو واحد القہار ہے، کیا وہ ایک کافی نہیں ہے جو کہ زمین کے اوپر تم مختلف قسم کے معبودوں کو بنا لیے ہو؟ لہذا ایک ہی معبود برحق جو ہے، وہی معبود برحق ہم سب کا مالک ہے، اسی کی توحید کو ماننا ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، وہ تمام تر مخلوقات اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا مانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بارہا قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کے اولاد نہیں ہے، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اور اس کے برابر والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا توحید اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو
یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وصیتیں یا جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن میں پہنچنے کے بعد وہاں کی قوم کو سب سے پہلا جس چیز کا پیغام دینا ہے اس کا اشارہ کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ یمن کے اندر جب تم پہنچو گے تو قوم یمن کے درمیان سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت کا پیغام عام کرنا یعنی توحید کی دعوت دینا ہے توحید کی دعوت دینا ہے اور توحید کی دعوت کے بعد دوسرے مسائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کرنے کے لیے فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار کہ وہی رب ہے تمہارا جو آسمانوں کو پیدا فرمایا جو زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں کے اندر جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا جو رحمان ہے اور رحیم ہے ایسا ہی رب جو ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک ہو سکتا ہے. جو خالق ہے وہی معبود برحق ہو سکتا ہے. مخلوق کبھی معبود کا درجہ نہیں لے سکتی ہے. مخلوق کے اندر کسی بھی قدر کی بلندگی پر پہنچنے والی مخلوق کی راہ ہو اور مخلوق کے اندر بھی اشرف المخلوقات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعنی انسانیت کے اندر بھی چاہے وہ انسان کسی بھی اونچے مقام کو پہنچ جائے کتنے بھی بلند درجے پہ پہنچ جائے وہ وقت کا نبی ہو وقت کا پیغمبر ہو وقت کا ولی ہو وقت کا محدث ہو وقت کا عالم ہو چاہے کس قدر قطب الاولیاء ہو کچھ بھی ہو لیکن وہ انسان ہی ہوتا ہے. وہ مخلوق ہے وہ خالق کا درجہ لے نہیں سکتا وہ معبود کا درجہ نہیں لے سکتا ہے. معبود تو وہی ہوگا جو خالق ہے. معبود وہی ہوگا جو رحمان و رحیم ہے. معبود برحق وہی ہو سکتا ہے جو غفار و ستار ہے. معبود برحق وہی ہو سکتا ہے جو الجبار ہے جو العزیز ہے الواحد ہے الاول ہے الآخر الظاہر الباطن جس کی ذات ہو وہی معبود برحق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر زمین کے اوپر ہزاروں قسم کے معبودان باطلہ پائے تو جاتے ہیں لیکن یہ سب کی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کا مقام کوئی مقام نہیں ہے. ان کی عبادت کرنے والا ان کی بندگی کرنے والا ان کی پرستش کرنے والا ان کی پوجا پاٹ کرنے والا چاہے وہ کسی بھی قسم کی مخلوقات کو اپنا خالق یا اپنا معبود تصور کر لیا ہو وہ نار جہنم کے حوالے ہو جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا. یہ اتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمانے کے بعد شرک کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا تھا سورۃ اللقمان کے اندر ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. توحید سب سے بڑا انصاف. توحید سے بڑا انصاف دنیا کا کوئی ہو نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی اہمیت قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا. حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ ينبغي بذلك وجل اللہ رواہ البخاری. اور امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 425 اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جہاں اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا اس حدیث کا نمبر ہے 33 یعنی 33. آپ علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی النار. اللہ تبارک و تعالی نار جہنم کو ہر اس آدمی پر حرام فرما دیتے ہیں حرام کر دیتے ہیں. کس آدمی پر کس ذات پر کس انسان پر وہ انسان وہ شخصیت جو من قال لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین اللہ عز و جل ایسے آدمی پر جو ہے نار جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں. حاضرین و سامعین قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں. توحید کا بڑا اونچا مقام ہے. توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے
توحید جو ہے سب کچھ ہے، ہماری زندگی کا مقصد اور ساری انسانیت کی زندگی کا مقصد ہی توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس بات کا اعلان کروا دیا، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین ساری کی ساری چیزیں اسی رب کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اسی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی لیے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار پہلا بندہ ہوں، یعنی مسلمان بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بندہ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اسی رب کی، تمہارے اس رب کی عبادت کرو، تمہارے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی گواہی دلوایا، اپنی توحید کا اقرار کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کی گواہی، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ اس بات کی گواہی کون کون دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ملائکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اولو العلم اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اہل علم کے اندر علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، انبیاء سب کچھ آ جاتے ہیں اہل علم کے اندر۔ تو گویا اس بات کی شہادت دیتے ہیں سارے کے سارے اہل علم اور ملائکہ یعنی فرشتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات معبود برحق نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا اننی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے ہوئے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی جو ہے اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے علاوہ تم کسی کی بندگی نہ کرو، فاعبدونی بس تم میری ہی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کے اندر بیان فرمایا، 163 کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا رب جو ہے، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمانے لگایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کے اندر آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا فَعْلَمْ پس تم جان لو أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کے جو معبود برحق ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، سبحان اللہ، تکالیف پر تکالیف کے اندر مبتلا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا تھا، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، کا شکار ہیں اور رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، تین تاریکیوں سے رب کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے اللہ اور تو بڑا پاک ہے، اور گویا میں ہی جو ہے بڑا ظلم کرنے والا تھا۔
حضرات آپ علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. آپ علیہ السلام کے پیچھے میں تھا سواری پر. آپ علیہ السلام نے مجھے متوجہ کیا یا معاذ. اور جب میں متوجہ ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادی. اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اور وما حق العباد علی اللہ. اور اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان يعبدوه، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنائے، اس کی بندگی کو بجا رہے، اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، پھر آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عذاب نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عذاب نہ دے جو بندے اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جو بندے اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، جو بندے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہ دے. اور آپ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس قال لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار پر لوگ جو ہے عمل سے کورے بن جائیں. حاضرین، توحید کی کچھ قسموں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. توحید ابھی نے آپ کے سامنے میں توحید کی فضیلت اور توحید کی اہمیت کا ذکر کچھ چنندہ آیتوں کے ذریعے میں نے اشارتاً کنایتاً کہا ہے، ورنہ صرف آیات یا احادیث کا مجموعہ اگر آپ کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی فضیلت یا توحید باری تعالیٰ کی اہمیت پر ذکر کرنا چاہیں تو وقت ناکافی ہوگا. لہٰذا میں مختصر انداز میں توحید کے اقسام کا بھی ذکر آپ کے سامنے کرتا چلوں. آپ توحید کے 3 قسمیں ذکر کی گئی. اہل علم نے توحید کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت یہ وہ توحید ہے جو خالق کے لیے ضروری ہے، یعنی مخلوق کبھی جو ہے توحید ربوبیت کے لائق نہیں بن سکتے ہیں. اور جو خالق ہے، جو معبود ہے، جو اللہ ہے، وہ رحمان بھی ہونا ضروری ہے، وہ رزاق بھی ہونا ضروری ہے، وہ کیا مالک بھی ہونا ضروری ہے، وہ شافع ہونا ضروری ہے، وہ الحی ہونا ضروری ہے، اور وہ پالنہار ہونا ضروری ہے. لہذا توحید الوہیت، اس توحید کے اندر جو ہے ہمیشہ جھگڑا رہا ہے. حضرت انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے درمیان جس بات پر بہت زیادہ بحث و تکرار ہوا کرتی تھی وہ توحید الوہیت پر ہوا کرتی تھی. توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود برحق تسلیم کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود برحق تسلیم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کا حکم دیا. الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور اسی نے اپنی عبادت کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور سورہ بقرہ کی آیتوں کے علاوہ دوسری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے. عبادات میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ عبادات کی جتنی شکلیں ہیں، عبادات کی جتنی صورتیں شریعت مطہرہ کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ تمام تر عبادات کا حقدار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. وہ تمام تر عبادات، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، طواف کا معاملہ، حج و عمرے کا معاملہ، زکوٰۃ کا معاملہ، قربانی کا معاملہ، نذر و نیاز کا معاملہ، دعائیں مانگنے کا معاملہ، مدد طلب کرنے کا معاملہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کا معاملہ،
جتنے عبادات کی جتنی شکلیں ہیں، نذر و نیاز، چڑھاوا چڑھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانیاں دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری دعائیں قبول کر سکتا ہے، ہم کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کسی کی ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے ہم نذر و نیاز مانگ سکتے ہیں، منتیں مانگ سکتے ہیں، مرادیں مانگ سکتے ہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ توحید الوہیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور اسی توحید کو اپنانے کے لیے ہر نبی نے حکم دیا تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی تمہارے لیے معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ اس توحید کو اپنانے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار دعائیں ایسی ملتی ہیں جس میں توحید الوہیت کا تذکرہ ملتا ہے، توحید الوہیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا میں توحید الوہیت جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سامعین اور مشاہدین و مشاہدات غور سے سنیں اور اس دعا کو یاد کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الذکر باب الدعاء الکرب کے اندر اس حدیث کو اور اس دعا کو نقل فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان مصیبت یا پریشانی کے عالم میں وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے اور توحید الوہیت سے سکھائی گئی اس دعا کا ورد کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مصیبتیں چھٹ جاتی ہیں، اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا حزن و ملال ختم ہو جاتا ہے، وہ مصیبتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو عظیم ہے، جو حلیم ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق، جو عرش کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو عرش کریم کا رب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر خود بھی فرمایا اور حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ توحید ربوبیت جس کا ذکر قرآن کریم کے بے شمار آیات میں ملتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کی آخری آیت تک رب العالمین کی توحید ربوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ اور توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنا تعارف بے شمار مقامات پر رب کے اعتبار سے کروایا، کبھی کہا ربکم، کبھی کہا ربکا، کبھی کہا ربہم، کبھی انبیاء علیہ السلام سے کروایا کہ کسی نبی نے کہا ربنا، کسی نبی نے کہا ربی۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اسی توحید ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اسی توحید ربوبیت کا اظہار کرتے ہوئے اور اسی توحید ربوبیت کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کیا پکار اٹھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو لتكونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اظہار کرتے ہوئے، توحید ربوبیت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں، ربی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اور اپنے اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں بھول چکا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی توحید ربوبیت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے اپنی ایک دعا کے اندر، جہاں بے شمار دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہیں، اس میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے رب
اس شہر کو تو جو ہے امن و اعلیٰ بنا دے، امن و آستی و امن و شانتی والا بنا دے، امن و سکون والا بنا دے، راحت والا بنا دے۔ اور وہ جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے آل و اولاد کو معبودان باطلہ کی پرستی سے، بتوں کی پرستی سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں ہے۔ تو دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اسی توحید ربوبیت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے، اور اسی توحید ربوبیت یعنی معبود برحق کو اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، شرح فرما دے، اور میرے سینے کو کھول دے، اور میرے اندر جو گھیٹیاں ہیں، میرے اندر جو تنگیاں ہیں، اس کو تو کھول دے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب العالمین کے رب ہونے کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے دعا انہوں نے بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام رب العالمین کا تذکرہ کرتے ہوئے، توحید ربوبیت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بے شک تو نے مجھے عطا فرمایا، ملک عطا فرمایا، یعنی بادشاہت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے تو نے علم عطا فرمایا۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی توحید کی جو دوسری قسم توحید ربوبیت ہے اس کا اظہار اور اس کا اقرار کرتے ہوئے انہوں نے بھی دعا فرمائی۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کا لازمہ ہے۔ توحید الوہیت کا ایک لازمی حصہ جو ہے وہ توحید ربوبیت ہے، اور توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی تیسری جو قسم لازمہ اور ملزوم ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات، آپ کے سامنے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو فتاوی ابن تیمیہ کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا، فالتوحید الربوبیہ انہ لا خالق الا اللہ، کہ توحید ربوبیت جو ہے وہ یہ کہ لا خالق الا اللہ، کوئی خالق نہیں ہے، کیونکہ خالق توحید ربوبیت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ خالق کی جو صفت ہے وہ توحید ربوبیت کے اندر آتی ہے۔ تو کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، فلا يتقبل شيء سواه باحداث امر من الامور، کہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، کوئی چیز جب اس وقت تک ایجاد نہیں ہو سکتی ہے یا اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اور کوئی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب سے حکم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ کام کر کے رہتا ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے بس اتنا ہے، کلمہ کن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، اس جگہ ہو جاتا ہے، اور ساری کائنات یا ساری مخلوقات مل کر بھی اس کام کو روک نہیں سکتی ہے، یا وہ کوئی ساری مخلوقات مل کر یا ساری کائنات مل کر کوئی کام کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں تو کام ہو نہیں سکتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو چاہتی ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس اتنا فرما دیتے ہیں کن تو فیکون، ہو جاتا، کام ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کو مانیں۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات یہ توحید کی اہم ترین قسم ہے، توحید کی اس قسم کے اندر بہت سارے مسلم طبقات یا بہت سارے مسالک یا بہت سارے لوگ جو ہے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چنندہ اوصاف کا ذکر فرمایا، اپنے چنندہ ناموں کا ذکر فرمایا،
اس توحید کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر فرمایا، جیسا کہ سورۃ الملک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، یعنی سننے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں تو کیسے سنتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ توحید اسماء و صفات کے اوپر کیسے ایمان لانا چاہیے؟ کیسے ایمان لانا چاہیے؟ حضرت غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا توحید اسماء و صفات کے بارے میں، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں معلوم یہ ہے الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول۔ استواء کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، کہ استواء معلوم ہے، اور وہ کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، کہ اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جن اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، وہ اعضاء جسم کے جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس کے تعلق سے سوال نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، بس ہاتھ ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نار جہنم سے عرض کرے گا، نار جہنم سے، اے جہنم کیا تو بھر چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر اس میں رکھ دیتے ہیں تو جہنم بھر جاتی ہے۔ تو گویا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر ہے، لیکن کیسے ہے، اس کی کیفیت، اس کی تمثیل، اس کی تشبیہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ قدمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستے ہیں، یعنی کیسے ہنستے ہیں، کیسی آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ توحید اسماء و صفات کے اندر بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، کوئی توحید کا کوئی جو ہے اس صفات باری تعالیٰ کا انکار ہی کر دیا، اور کسی نے تعبیرات کر دی، کسی نے تمثیل کر دیا، کسی نے تشبیہ کر دی، کسی نے کیفیت بیان کر دی، جبکہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ کیفیت بیان کرنی ہے، نہ تمثیل بیان کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ، کسی کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی تشبیہ دینا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لیے کسی کی مثال دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، تو ہمیں چاہیے کہ بغیر کسی چوں چرا کے اس توحید کو مان لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، اور آج بھی گمراہی کا شکار ہیں، لہذا توحید اسماء و صفات کے اہم ترین صفت میں ہمیں ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 یعنی 85 کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہت سارے بہترین نام ہیں، حسنہ بہت ہی خوبصورت نام ہے، بہت اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان ناموں کے ذریعے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان صفات کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان صفات پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر سے ایک صفت رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستیر ہے، ستار ہے، علی ہے، غنی ہے، جبار ہے، قہار ہے، جبرود ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن، مہیمن، جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے ناموں کے ذریعے ذکر فرمایا ہے، اور اپنے لیے جو صفات کا ذکر فرمایا ہے، ان صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. قل ادعوا الله اب ادعوا الرحمن، اللہ تبارک و تعالی جو رحمان بھی ہے، اور اس کے لیے بہترین نام ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں دعا کی قبولیت کے لیے جن چیزوں کا اہتمام کرنے کا حکم بتایا گیا ہے آداب دعا میں، اس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دیتے ہوئے دعا مانگنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی. معلوم یہ ہوا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور چیزیں جو توحید کے تعلق سے ہمیں معلوم کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توحید کی اہمیت کے بارے میں فرمایا تھا. توحید کی اہمیت یہ ہے، توحید جب ہمارے اندر آ جاتے تو اس کے ثمرات بھی چاہیے، اس کے فوائد بھی چاہیے، اس کے بینیفٹس بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کے ذریعے جو چیزیں ہمیں فائدے کے طور پر دنیا میں اور آخرت میں، دنیاوی زندگی کے اندر اور اخروی زندگی کے اندر جو ملنے والے ہیں، ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں کرتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. توحید کے ثمرات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث ہوگا. گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جیسے ہی بندے مومن، جیسے ایک بندہ ایک انسان رب العالمین کا توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ دھول دیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل جاتی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. آپ حضرت ابو ذر کہتے ہیں قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض ثم اتيته فاذا هو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فجلست اليه. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آیا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کے اوپر جو ہے ایک سفید چادر تھی. پھر میں چلا گیا، پھر میں آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو. اور پھر جب میں دوبارہ آیا لوٹ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے. فجلست الیہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. فقال، میں نے پس کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، کوئی بھی بندہ، ما من عبد، کوئی بھی بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ثم مات على ذلك، کے بعد لا الہ الا اللہ کے اعتراف کے بعد ثم مات على ذلك، اگر وہ اسی پر وہ مر جاتا ہے، اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. توحید کا اقرار اور توحید کا اعتراف جو ہے انسان کو اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور توحید کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. الا دخل الجنہ. اس کے بعد حضرت معاذ بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ ان زنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ زنا کرے، چوری کرے، ڈکیٹی کرے، بہت ساری باتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کا یہ ایک کلمہ اس قدر بھاری اور وزن ہو جائے گا کہ اگر انسان اسی پر مر جاتا ہے خلوص للہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد، تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا. خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار. اللہ اکبر. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے اپنی جانب سے من گھڑت واقعات اور من گھڑت راستے تلاش کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے الگ الگ راستے لوگوں نے اپنا لیا ہے، جبکہ صحیح احادیث کے اندر سفارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اسباب بتائے گئے، ان اسباب کو اگر ہم اپناتے ہیں تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ہم اور آپ حقدار ہو جائیں گے. آئیے ہم کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں مل جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه. رواہ البخاری کتاب العلم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی، بڑے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن میری سفارش ملے گی، جو میری شفاعت کے حقدار ہو جائے. کون ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ. جی کیسے؟ خلوص کے ساتھ، خالصاً، زبان سے نہیں ہے، زبان سے اقرار ہے لیکن دل گواہی نہیں دے رہا ہے، دل کا اقرار نہیں کر رہا ہے، اعضاء اور اس کے جوارے جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. توحید اور ایمان کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے گواہی بھی دے، اور کیا کہتے ہیں اعضاء جوارے جو ہے، اعضاء جسم جو ہے وہ عمل بھی کریں. یہ تینوں چیزیں اگر پائی جاتی ہیں خلوص للہ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت اسے مل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اسے مل جائے گی. اور آگے چلیں، شاید کافی وقت ہو رہا ہے، میں اشارتاً آپ کے سامنے 2-4 احادیث کا ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں. عقید توحید پر اگر کسی بات آ جاتی ہے تو ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور ہماری ساری زندگی کے عبادات کی تگ و دو محنت جستجو جو ہے وہ کیا ہے؟ حصول جنت، رب کی رضامندی ہے، رب کی خوشنودی ہے، رب العالمین راضی ہو جائے، اور راضی ہونے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ رب کی بنائی ہوئی جنت ہمیں عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کوئی بھی آدمی مر جاتا ہے، کوئی بھی آدمی مر جاتا ہے اور وہ اس بات کا علم رکھتا ہے، وهو يعلم انه، وہ جانتا ہے، یعلم یعنی اسے اس بات کا علم ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، جنت میں داخل ہو جائے گا وہ آدمی جو اس بات کا علم رکھتے ہوئے مر جاتا ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان باب الدلیل علی من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا. خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار قربت عرش الہی کا سبب ہے. قربت عرش الہی، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں، کل حشر کے میدان میں، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں گرمی بڑی شدت سے پائی جائے گی، جہاں کوئی سایہ نہیں رہے گا، ایسے بے یار و مددگار موقع پر، بے آسرا بے سہارا موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے، یا عرش کے سائے کے قریب جنہیں موقع ملتا ہے. ان میں سے کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی، ایک وہ بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ، کوئی بھی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالی کے، مخلصاً خالص ہو کر الا فتحت له ابواب السماء، مگر اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بشارت ہے ان توحید پرستوں کے لیے، ان موحدین کے لیے جو شرک سے پاک رہتے ہیں، جو شرک کے دلدل سے دور رہتے ہیں، جو کسی کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرتے ہیں، سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کسی سے نظر و نیاز نہیں مانگتے ہیں، کسی مندر کے پاس نہیں جاتے ہیں، کسی درگاہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، کہیں اپنے ماتھے کو نہیں ٹھیکتے ہیں، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، کسی سے نظر و نیاز نہیں مانگتے ہیں، خالص اللہ ہی کو معبود برحق تسلیم کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت یہ ہے الا فتحت له ابواب السماء، کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے. سبحان اللہ. حتی تفضی الی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے اس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قریب وہ ہو جاتا ہے، کامیابی اسے مل جاتی ہے، اور اس کے لیے چاہیے کہ وہ
कबाइर से इज्तिनाब करे, कबाइर यानी बड़े गुनाहों से उबसता रहे। रवाहु तिरमिजी, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया, जिसको इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सही जामिअ तिरमिजी के अंदर नकल फरमाया और इस हदीस को सही फरमाया। आखिरत में जन्नत की हुस्लियाबी का जरिया भी तौहीद है। तौहीद के बगैर जो है इंसान ना इस दुनिया में कामयाब हो सकता है, ना उस दुनिया में कामयाब हो सकता है। आखिरत में जन्नत की हुसूल, जन्नत का हुसूल भी जो है इसी तौहीद में मुज़मर है, इसी तौहीद में मुज़मर है। इसीलिए इस तौहीद के कातिल अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को दुनिया के अंदर भेजता रहा और हर नबी आकर इसी तौहीद की दावत देते रहे, हर नबी आकर इसी तौहीद को आम किया है और इसी तौहीद की सच्चाई को नाफिज करने के लिए अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को भी पैदा फरमाया है। हुसूल जन्नत का जो जरिया है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया और इस हदीस का नंबर 93 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन मात ला युशरिक बिल्लाह शैअन दखलल जन्नह। कोई भी आदमी अगर मर जाता है और अल्लाह की जात के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करता है, अल्लाह की जात का कोई पार्टनर नहीं बनाता है, तो वो आदमी दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाता है। सुबहान अल्लाह। सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात की शहादत, इस बात की खुशखबरी सुनाई है, इस बात की जमानत दी है कि अगर हमारी जिंदगी खालिस तौहीद पर गुजरती है, शिर्क से पाक गुजरती है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी वफात के बाद, हमारे मरने के बाद जन्नत अता फरमाएगा आखिरत के दिन। और आज दुनिया के अंदर अमन व शांति, राहत व सुकून और इत्मीनान व तमानियत के लिए पूरी इंसानियत परेशान है, पूरी इंसानियत परेशान है। मुसलमान भी परेशान है, गैर मुस्लिम भी परेशान है कि हमें इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान जिंदगी, इनफिरादी इत्मीनान, इज्तिमाई इत्मीनान, अमन सुकून, राहत, ये इत्मीनान ऐसे नहीं मिलेगा, ये इत्मीनान ऐसे नहीं मिलेगा, अमन शांति ऐसे नहीं मिलेगी, खल्व का इत्मीनान ऐसा नहीं मिलेगा, इंसान की इनफिरादी जिंदगी में इत्मीनान ऐसा नहीं मिलेगा, अमन सुकून और अमन राहत ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद शर्त रखी है, तौहीद शर्त रखी है। आज सारी दुनिया के अंदर इंसान मारे मारे भीख मांग रहा है, अमन अता कीजिए, सलामती अता कीजिए। अमन शांति के लिए वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब कुछ लुटाने के लिए जरूरत नहीं है। अगर एक चीज को अपना लेता है, खालिस अल्लाह की तौहीद को अपना लेता है, तो अमन सलामती उसकी जिंदगी में आ जाती है। अमन सलामती का गहवारा बन जाती है वो जमातें, अमन सलामती का गहवारा बन जाते हैं वो शहर, वो मुल्क और वो वतन जहां तौहीद खालिस का बोलबाला होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 83 के अंदर बयान फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वही आदमी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को अमन सलामती अता फरमाते हैं, उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अमन हिदायत अता फरमाते हैं जो खालिस को अपनाते हैं, तौहीद खालिस पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं। तो मालूम यह हुआ कि आज जहां दुनिया अमन सलामती के लिए परेशान हाल है, अगर वो चाहती है कि दुनिया के अंदर अमन सलामती आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि तौहीद खालिस को अपनाए, तौहीद खालिस को अपनाए। तौहीद की जो तीनों किस्में जिक्र की गई हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात, इन तीनों तौहीद को खालिस लिवजहिल्लाह अपनाना चाहिए और उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। आइए एक और हदीस में आपके सामने जिक्र करता हूँ, जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया है, और किताबुल ईमान बाबुद दलील अला मन माता अला तौहीद दखलल जन्नह। सुभान अल्लाह। तौहीद के किसी की भी मौत होती है तो उसका जन्नत में दाखिल होना जरूरी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला तौहीद इनाम में जन्नत अता फरमा देते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने इस हदीस के रावी है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआद बिन जबल रदिफ अला रहला। इस हदीस के दो तीन रावी हैं, हजरत अनस बिन मालिक और हजरत मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये दोनों बच्चे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर थे, पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का नाम जिक्र किया, या मुआद या मुआद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मुआज को जिक्र किया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, लेकिन वाक़या जो है हजरत मुआज रज़ियल्लाहु
معذرت کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، تو حضرت معاذ کہتے ہیں قال لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یا معاذ، اے معاذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مرتبہ سوال پر بھی حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، اور ان کی پوری توجہ اپنی جانب ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بھی بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو فائدہ کیا ہے؟ خوشخبری کیا سنائی گئی؟ بشارت کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے ثمرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرم اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر نار جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس بات کی خبر لوگوں کو نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشخبری تو دے دو، لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر توکل کرے، بھروسہ کر کر بیٹھ جائے اور عمل سے فارغ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرات ایک اور فائدہ توحید کا یہ ہے کہ ہمارے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، ہمارے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، شرح صدر فرما دے گا، اور ہمارے سینے کے اندر جو تنگی ہے، جو غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، جو غیر اللہ کی سے محبتیں بھری بٹی ہوئی، توحید آتے ہی غیر اللہ کی محبتیں اور معبودان باطلہ کی پرستش کے جتنے خواہشات نفسانی اور خواہشات شہوات، تمام کی تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کے اندر بیان فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ذریعے، اس توحید کے ذریعے، اس ایمان کے ذریعے لوگوں کے شروں، لوگوں کے صدروں کو، لوگوں کے سینوں کو کھول دیتا ہے، لوگوں کے سینوں کو کھول دیتا ہے۔ اور تمام اعمال، آخری بات یہ ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت جو ہے وہ توحید پر ہی ہے۔ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی سجدہ کر رہے ہیں، ساری زندگی قیام میں ہیں، آپ ساری زندگی آپ رکوع میں ہیں، آپ ساری زندگی آپ طواف کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن توحید نہیں ہے تو آپ کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعمال کے قابل قبول ہونے کے لیے توحید شرط رکھی ہے، بغیر توحید کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ توحید جس کے اندر آ جاتی ہے، انفرادیوں ہو کے اجتماعی معاشرے کے اندر بھی توحید اگر آ جاتی ہے تو اسی کے لیے غلبہ ہے، اسی کے لیے عزت ہے، اسی کے لیے بلندی ہے، اسی کے لیے نصرت الہی ہے، اور اسی کے لیے عزتیں ہیں، اسی کے لیے فوز و فلاح ہے، اسی کے لیے سرخروئی ہے، اور اسی کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ عزت، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید والوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ جنگ بدر ہمارے سامنے ہے، 313 یہ مجبور اور بےکس جن کے پاس کوئی چیز نہیں، صحیح سے نہیں تھا، ظاہری اسباب نہیں تھے، ظاہری اسلحہ نہیں تھی، لیکن توحید جو مضبوط تھی، توحید خالص جو مضبوط تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر اور دوسرے غزوات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، سربلندی عطا کی، کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کے بدلے میں تمام تر چیزیں عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی تمام دنیاوی مفاسد کا علاج توحید میں ہے۔ مصیبت، بلائیں، قحط سالی سے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے توحید خالص کو اپناتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے ہم پاک و صاف ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی توحید کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں آ جاتے ہیں، فساد آ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، فساد، خرافات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قحط سالی آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے جن کا ذکر کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اقسام توحید کے متعلق اقسام توحید جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں قسموں کے اندر
شرک کرنے کے جو لوگ جو شرک کرتے ہیں اس میں سے ایک دو کا ذکر کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہیں آپ کا ٹائم زیادہ نہ لے۔ توحید ربوبیت یعنی توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم کرنا، رب تسلیم کرنا، رب ہے، رزاق ہے، شافع ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس میں کیسے لوگ شریک کرتے ہیں؟ کیسے؟ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر کفار نقل کیا گیا، یہ ان کا نظریہ نقل کیا گیا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائی کیا کرے؟ عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا لے، یہودی کیا کرے؟ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ بنا لیے۔ گویا کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیے۔ جبکہ اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس طرح کا شرک آج بھی زمین پر پایا جاتا ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کو موجود گرداننا، یہ بھی جو ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ تو توحید ربوبیت کے ساتھ شرک ہے یہ۔ کائنات کا ہر ذرہ، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ان اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کہ رحمان ثم استوى علی العرش ثم استوى علی العرش۔ بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کا ذکر فرمایا اور اپنے استواء عرش کا ذکر فرمایا، لیکن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وحدت الوجود کا تذکرہ جو ہے، وحدت الوجود یا شہوت الوجود، یعنی ہر جگہ جو بھی چیز نظر آ رہی ہے اس میں اللہ نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ بھی گویا توحید کے خلاف ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ یہ اس طرح کا بھی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ گھر میں موجود ہے، اللہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے ساتوں آسمانوں پر اور عرش پر مستوی رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی رہنے کے باوجود بھی اگر کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کو دیکھ رہا ہے بلکہ اس کو سن رہا ہے، اس کے تمام تر چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو اور تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جگہ موجود رہنا ضروری نہیں، بلکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ غلط ہے، اس عقیدے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کی عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر حلول کر گئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیسی گندی باتیں اور کیسے گندے عقائد پائے جاتے ہیں کہ بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے جو کہ ہندوؤں کے عقائد کے اندر پایا جاتا ہے کہ جن کی پوجا پاٹ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، نیک بندیاں تھی، اتنی عبادت انہوں نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ حلول کر گئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا۔ یہ حلول کا عقیدہ بھی جو ہے یہ توحید کے منافی ہے اور توحید کے خلاف ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے کہ نیک لوگوں کے بارے میں یہ تصور کرنا یا پھر اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لینا کہ یہ لوگ اتنی عبادت کیے کہ ان میں اللہ داخل ہو گیا، یا پھر نعوذ باللہ یہ لوگ اتنی عبادت کیے کہ یہ اللہ میں داخل ہو گئے۔ یہ تمام عقائد سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد توحید کی جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت، مصیبت میں غیر اللہ کو پکارنا، کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا، یا غوث کہنا یا المدد کہنا، فلا کہنا، نظر و نیاز مانگنا، منتیں مانگنا، کسی کے پاس جا کر چڑھاوا چڑھانا، کوئی چادر چڑھانا، کسی کے پاس جا کر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر جتنے کام ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام کام شرک ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر جہاں جہاں توحید الوہیت کا ذکر فرمایا ہے وہاں اس بات کا حکم دیا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا مصیبت میں کام آنے والا، راحت میں کام آنے والا، امن و سلامتی دینے والا، ہر حال میں ہماری مدد کرنے والا، تنگی کے بعد آسانی، آسانی کے بعد تنگی، اولاد دینے والا، رزق عطا کرنے والا، کیا کہتے ہیں اسی طرح جو ہے رشتے ہمارے بنانے والا، ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دعائیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، مدد اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، نصرت اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، صدقات و خیرات اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، طواف اللہ ہی کے گھر کا کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گمراہی کے دلدل میں پھنستی ہوئی ہے۔ کوئی کیا کہتے ہیں درگاہوں کی مزاروں کا طواف کر رہا ہے، کوئی وہاں سجدہ کر رہا ہے، کوئی وہاں چکر کاٹ رہا ہے۔ خاص طور پر خواتین کا ایک بڑا طبقہ جو ہے شرک کے اندر ملوث ہے، تعویذ، گنڈے، ساری کی ساری چیزیں جو ہے شرک ہے۔ اولاد نہیں ہوتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، شرک کے حوالے ہو جاتے ہیں، ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بخار آ جاتی ہے، تھوڑا سا رات میں بچے ڈر جاتے ہیں، کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں، تعویذ ڈال لیتے ہیں، فلا یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے بھی تعویذ باندھ لیا، تعویذ ڈال لیا، گویا کہ وہ اس نے شرک کیا ہے، اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی جہنم رکھے ہیں۔ لہذا اس طرح جو ہے بڑے سے بڑے اجر و ثواب کے اندر بھی بڑی سی بڑی عبادات اور چھوٹی سی چھوٹی عبادت کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ توحید الوہیت کے اندر ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہی چیزیں حلال ہے۔ ہم اپنی جانب سے حلال چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے، ہم اپنی جانب سے حرام کو حلال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں۔ توحید اسماء و صفات کے اندر جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں، بارش کا ہونا، بارش کا برسنا، یا پھر کائنات کا چلنا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، چاند کے بعد سورج کے بعد چاند کا آنا، اور دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں آتی ہیں یا دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی آفتیں آتی ہیں، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ توحید اسماء و صفات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، زمین اور آسمان کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ تمام کے تمام خزانے یا اللہ کے خزانے ہیں۔ ان خزانوں کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے، ان خزانوں کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، سننے والی اللہ کی ذات ہے، علام الغیوب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حیات دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غفور ہے، اللہ تعالیٰ ہی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی رحمان ہے۔ اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہم پر رحم کرنے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تنگی اور تنگی کے بعد آسانی، اور آسانی کے بعد تنگی، اور زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد حیات، دوبارہ زندگی عطا کرنے کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے توحید خالص کو اپنانے اور توحید خالص کی دعوت دنیا انسانیت تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، جس کا پہلا رکن جس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات جس کی مختصر سی تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ سے کی ہے، وہ یہ کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے گواہی دینا، اور اس کی قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جمیع احباب کو خالص توحید کو اپنانے، شرک سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کے جتنے چور راستے ہیں
شرک کے جتنے اڈے ہیں، شرک کے جتنے مظاہر ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت تک توحید خالص کی دعوت کو عام کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جمیع احباب کو اور جتنے مسلمان شرک کے اندر ملوث ہیں، اولیاء کے یا نیک لوگوں کے قبروں کے پاس جا کر وہاں مانگتے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، نظر و نیاز مانگ رہے ہیں، تعویذ اور گنڈے ڈال رہے ہیں، ہاتھوں اور پیروں میں کالے تاگے باندھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور ہم سب کو خالص توحید کو عام کرنے والا بنا دے۔ ناظرین و سامعین، ہم آخر میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ درس جو مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام دولت کویت کی جانب سے چل رہا ہے، انشاءاللہ 4 تاریخ تک لگاتار چلتا رہے گا۔ کل کا عنوان ہے احکام الصلاۃ، یعنی نماز کے بنیادی مسائل اور احکامات پر انشاءاللہ کل درس ہوگا۔ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ جتنے سامعین ہیں اور جتنے ناظرین اور مشاہدین و مشاہدات ہیں، ہم آپ سے انشاءاللہ سوالات کا بھی سلسلہ اپنے درس کے آخر میں کریں گے، اور جو لوگ سوالات کے صحیح جوابات دیں گے انشاءاللہ ان کے لیے قیمتی انعامات دولت کویت کی جانب سے مرکز ہدایہ جو جمعیت احیاء التراث الاسلامی کی جانب سے انشاءاللہ آپ کو انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ آخر میں رب العالمین سے ایک اور مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے دین و ایمان سیکھنے اور علمی محفلوں میں بیٹھنے، دین اور علمی محفلوں سے علم حاصل کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آل و اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم آپ جمیع احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا درس جو مرکز ہدایت کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے آپ نے سماعت کیا۔ امید کے جتنی اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، اور درمیانی درس میں اگر کوئی بات غلط آ گئی ہے تو شیطان کی جانب سے اور سبقت لسانی کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔